بغداد قسط نمبر 46۔ جعفر نجومی اگر سمجھتا تھا کہ وہ فسطاط سے چوری چھپے فرار ہونے میں کامیاب ہو جائے گا اور کوئی شخص اس کا تعاقب نہیں کرے گا کیونکہ وہ خلعت اور انعام کی رقم اپنے کمرے میں رکھایا ہے اور اپنی معذوری و مجبوری پر مشتمل ایک تحریر بھی چھڑایا ہے جو جلد یا بدیر القطاع میں پہنچ جائے گی اور اسی معذرت کی بنا پر اس کا معاملہ نظر انداز کر دیا جائے گا، تو یہ اس کی بھول تھی۔ جس طرح تقدیر اسے اس بہانے فسطاط میں گھیر لائی تھی کہ وہ دوسرا بغداد ہے، اسی طرح قدرت کے پراسرار اور نظر نہ آنے والے ہاتھوں نے اس کے لیے ایسے پھندے بھی بچھا دیے تھے کہ مصر سے فرار نہ ہو سکے۔ یہ سوء اتفاق تھا یا جعفر کی بد نصیبی کہ اس کے فرار کا بھید توقع سے پہلے کھل گیا؟ غلطی خود اسی سے سرزد ہوئی تھی کہ بند کمرے میں چراغ جلتا چھوڑ گیا تھا۔ طلوع آفتاب کے ساتھ جب بازار کھلا اور چہل پہل شروع ہوئی تو لوگوں نے دروازے کی درزوں اور جھریوں سے نظر آنے والی روشنی کو تعجب کی نظروں سے دیکھا۔ دوسری حیرت اس بات پر ہوئی کہ دروازہ باہر سے مقفل تھا اور اس کی کنجی قفل میں موجود تھی۔ آس پاس کے دکانداروں نے اس پر بھی تعجب کا اظہار کیا کہ دروازے سے جعفر نجومی کے نام کی لوح اتری ہوئی تھی۔ نجوم کے پنجے اکھڑے ہوئے تھے اور آثار و قرائن سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ راتوں رات کہیں چلا گیا ہے۔ انہوں نے مالک مکان کو اطلاع دی بلکہ اس سے دریافت کیا کہ جعفر نجومی کمرہ چھوڑ گیا ہے۔ مالک مکان نے آ کر دروازے کا قفل اتارا اور کیواڑ کھول کر اندر نظر ڈالی تو طاقچے میں چراغ روشن تھا مگر کمرہ خالی ہو چکا تھا۔ البتہ کمرے کے وسط میں فرش پر کپڑوں کی بغچی دکھائی دی جس پر ایک تھیلی رکھی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر تھیلی اٹھائی، اس کے ساتھ ایک تحریر منسلک تھی۔ تحریر پڑھی تو بھوچکا سا رہ گیا۔ آس پاس کے دکانداروں نے بھی جو مالک کے ساتھ ہی کمرے میں آ گئے تھے اس پر تعجب کا اظہار کیا کہ جعفر نجومی سلطان معظم کا بخشا ہوا خلعت اور انعام چھوڑ کر مصر سے بھاگ گیا ہے۔ تھیلی کی رقم گنی تو پورے 990 دینار تھے، 1000 میں سے 10 کم۔ معاملہ بڑا پراسرار تھا۔ مالک مکان اسی وقت خلعت اور شاہی تھیلی اٹھا کر القطاع کی طرف بھاگا، کہیں اس پر کوئی الزام نہ آئے۔ غلام کے ذریعے شہزادہ شیبان کو جعفر نجومی کے فرار کی اطلاع دی۔ شیبان نے خلعت کے ساتھ تھیلی دیکھی، اس کے ساتھ منسلک تحریر کا مطالعہ کیا تو بڑا حیران ہوا۔ اسی وقت شاہی ہرکاروں کے افسر کو طلب کر کے حکم دیا، جعفر ابھی فسطاط سے زیادہ دور نہیں گیا ہوگا، فوراً تعاقب کریے اور وہ جس حال میں بھی ملے اسے القطاع میں لے آئے۔ افسر نے ماتحت سواروں کو ساتھ لیا اور تیز رفتار گھوڑے شام و فلسطین کی طرف جانے والی شاہراہ پر ڈال دیے۔ جعفر نے اگرچہ لکھا تھا کہ اس کی کوئی منزل نہیں، مگر ایک عام اندازے کے مطابق اسے فلسطین اور شامی کے کسی شہر میں جانا تھا اور یہ اندازہ غلط نہ تھا۔ دن کی روشنی میں فسطاط سے 15-16 میل دور جعفر اسی شاہراہ پر نظر آ گیا۔ وہ اپنے گدھے پر بڑے اطمینان سے چلا جا رہا تھا جیسے اپنی ساری مصیبتیں فسطاط ہی میں چھوڑایا تھا، حالانکہ سب سے بڑی مصیبت اس کے پیچھے پیچھے بھاگی آ رہی تھی۔ جعفر کو جاتے دیکھا تو شاہی سواروں نے اچانک دھاوا کر کے اسے آگے پیچھے سے گھیر لیا۔ وہ اس دھاوے سے گھبرا گیا۔ پھر شاہی سواروں میں ان کے افسر اور نائب پر نظر پڑی تو ہوش اڑ گئے۔ افسر اپنا گھوڑا گدھے کے قریب لایا اور ہاتھ نچا کر بولا، کیوں جناب، یہ دن کے اجالے میں آپ چوروں کی طرح کدھر بھاگے جا رہے ہیں؟ لہجے میں طنز تھا، لفظ کڑوے کسیلے تھے۔ جعفر نے ان کی تلخی محسوس کی اور آسمان کی طرف دیکھا جیسے افلاک سے شکایت کر رہا ہو کہ وہ آنے والی شکل مشکلوں اور مصیبتوں کو اپنے کمرے میں چھوڑ آیا تھا۔ یہ بلا ناگہانی کہاں سے نازل ہو گئی؟ پھر لجاجت سے کہنے لگا، خدا تمہارا رتبہ بلند کرے بھائی، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، مجھے اپنی راہ جانے دو۔ اب افسر کا رویہ گستاخانہ، انداز تخاطب اور لہجہ کرخت ہو گیا۔ تجھے جانے دوں اور تیری جگہ خود پھانسی پر چڑھ جاؤں؟ جانتا بھی ہے تیرے فرار کی اطلاع ملنے پر شہزادہ علی کس قدر برا فراختہ ہوئے۔ انہوں نے مجھے حکم دیا کہ اگر میں دوپہر سے پہلے تجھے القطاع میں پیش نہ کر سکا تو میری گردن مار دی جائے گی، اور تو کہتا مجھے جانے دیں۔ خیریت اسی میں ہے کہ اپنا گدھا واپس موڑ لے اور ہیل و حجت کے بغیر ہمارے ساتھ چل، ورنہ توق و سلاسل میں جکڑ کر لے جاؤں گا۔ ساتھ ہی اس نے گھوڑے کی زین سے بندھی ہوئی آہنی زنجیر اور اس کے توق پر اس طرح ہاتھ مارا کہ لوہے کی جھنکار سن کر جعفر کا دل کانپنے لگا۔ مصر سے فرار کا منصوبہ ناکام ہوا اور اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ جو حکم دیا جا رہا ہے اس کی تعمیل کرے۔ کسی حجت اور تکرار کا موقع تھا، نہ کسی قسم کی منت سماجت سے فائدہ۔ پھر اس مصر کے مطابق کہ غریب کا غصہ اس کے اپنی جان پر ہوتا ہے، چپ چاپ گدھے کی باغ موڑی اور اپنے آپ کو حالات یا تقدیر کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ شاہی سوار اس کے آگے پیچھے گھیرا باندھے چل رہے تھے، لیکن افسر اگر دائیں طرف تھا تو اس کا نائب بائیں جانب، دونوں قہر آلود نگاہوں سے اسے گھورتے بھی جا رہے تھے۔ چلتے چلتے افسر دانت پیس کر بولا، کیوں بڈھے، ہم نے تیرے 10 دینار ہتھیا لیے تھے جس کی تو نے اپنے تحریر میں شکایت کی، لیکن یاد رکھ تجھے اس شرارت کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اب تو شکلی سے جعلی نجومی معلوم ہوتا ہے۔ سلطان معظم کو دھوکہ دینے کے جرم میں تجھے درے لگانے کا حکم صادر ہوگا
اور موقع پر یہ خدمت میں ہی سر انجام دیا کرتا ہوں۔ جب تیری پیٹھ پر درے لگیں گے تجھے پتہ چل جائے گا کہ میرا ایک درہ 10 دینار سے زیادہ مہنگا اور سخت ہوتا ہے۔ نائب نے پھر غصہ اتارنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ آیا بڑا نجومی، 10 دینار میں قسمت کا حال بتاتا ہے۔ ابے تجھے اپنی قسمت کا حال تو معلوم نہ تھا کہ راستے میں پکڑا جائے گا، پھر تو دوسروں کی قسمت کا کیا حال بتائے گا؟ اگر تجھے نجوم کا علم نہیں آتا تھا تو نجومی کا سوانگ بدل کر لوگوں کو دھوکہ کیوں دیتا ہے؟ جعفر بیچارہ ان کی جلی کٹی باتیں سنتا، وہ دل میں پیچ و تاب کھاتا ساتھ ساتھ چلتا رہا، اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ یہ سب کیا دھرا تقدیر کا تھا جس نے اسے راستے میں گھیر لیا تھا۔ شاہی خلعت اور انعام چھوڑ کر جعفر نجومی کا فرار ایک حیرت انگیز اور ناقابل فہم واقعہ تھا، جس نے بھی سنا حیرت زدہ رہ گیا۔ منجم اور اہل علم حضرات بادشاہوں اور درباروں کے الطاف و اکرام کے خواہش مند ہوتے ہیں، لیکن جعفر کیسا منجم تھا جس نے طولون سلطان کا بخشا ہوا انعام لوٹا دیا اور مصر سے بھاگ نکلا۔ شہزادہ شیبان اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ سرے راہ بیٹھنے والا ایک عام نجومی اور فلکیات کے گہرے اسرار سے بے بہرا تھا، ورنہ اس طرح بھاگنے کی کوشش نہ کرتا۔ جبکہ خمارویہ ابو جیش نے اس کی سرپرستی کرنے اور رستگاہ کی تعمیر کا وعدہ بھی کر لیا تھا۔ شاہی ہرکاروں اور سواروں کو جعفر کے طاقوں میں دوڑا کر تھوڑی دیر کے بعد وہ قصر سلطانی میں پہنچ گیا اور بھائی کو نہ صرف جعفر نجومی کے فرار کی خبر سنائی، بلکہ وہ تحریر بھی دکھائی جس میں جعفر نے خلعت اور دیناروں کی تھیلی چھوڑ جانے کے ساتھ سلطان معظم کی خدمت سے معذوری کا اظہار کیا تھا۔ ابو جیش خمارویہ بھی اس کے فرار کی خبر سن کر اور تحریر پڑھ کر حیران ہوا، پھر بھائی سے پوچھنے لگا، تمہارے خیال میں وہ کیوں بھاگا ہے؟ سلطان معظم میرے نزدیک وہ بازاروں میں بیٹھنے والے عام نجومیوں سے مختلف نہیں تھا، جن کا علم سطحی یا واجبی سا ہوتا ہے۔ وہ صرف قیاس اور اٹکل سے بات کرتے ہیں۔ آپ نے جو کچھ پوچھا اور جو ہدف اس کے سامنے رکھا اسے پورا کرنا جعفر کے بس کی بات نہ تھی۔ سلطان فکر انگیز لہجے میں بولا، تمہیں یاد ہوگا اس کی تعریف سلیمان بن عابد نے کی اور بڑے یقین سے کہا تھا کہ ہمیں اپنے مستقبل سے صرف جعفر نجومی آگاہ کر سکتا ہے، وہ کسی معمولی اور سطحی آدمی کی تعریف کبھی نہیں کرتا۔ شیبان نے جواب میں مشہور عربی ضرب المثل کا سہارا لیا، انسان صحب اور خدا کا پتلا ہے۔ ممکن ہے کسی مسلمان کے سامنے جعفر کے نجوم کی غلط اور مبالغہ آمیز باتیں کی ہوں اور اس نے یقین کر لیا ہو کہ وہ فی الواقع بڑے پائے کا منجم ہے۔ بھول چوک بہرحال انسانی سے ہوتی ہے، مگر وہ گفتگو عالموں اور فاضلوں کی طرح کرتا ہے اور کسی آدمی کے اندر کا حال اس کی گفتگو سے معلوم ہوتا ہے۔ تم نے سنا ہوگا زبان دلوں کی ترجمان ہوتی ہے، یا کچھ دل میں ہو وہی زبان پر آتا ہے۔ سلطان معظم پیشہ ور نجومی بھی بڑی مرصع گفتگو کرتے اور لوگوں کو اپنی باتوں سے مسحور کر لیتے ہیں، علم کے بجائے وہ محض باتوں کی معاش کھاتے ہیں۔ کچھ بھی ہو، جعفر کے بارے میں ہم کچھ اور سوچ رہے ہیں۔ ایسے شخص کا مصر سے نکل جانا مناسب نہیں ہوگا۔ شاہی ہرکارے اس کے تعاقب میں روانہ ہو چکے ہیں، وہ اسے مصر سے نکلنے نہیں دیں گے اور بہت جلد واپس لے آئیں گے۔ پھر اس خیال سے کہ شاید سلطان جعفر کے متعلق اچھا ارادہ نہیں رکھتا اور فرار کے جرم میں اسے کوئی سخت سزا دینا چاہتا ہے، کہنے لگا، سلطان معظم میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جعفر کس قسم کا منجم ہے، البتہ یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ وہ لالچی اور حریص نہیں بلکہ دیانتدار آدمی ہے۔ اگر وہ آپ کی خدمت نہیں کر سکا تو اس نے خلعت اور انعام کا لالچ بھی نہیں کیا اور سب کچھ یہیں چھوڑ گیا۔ میرے نزدیک ایسے آدمی کو معمولی سرزنش کے بعد چھوڑ دینا بہتر ہوگا کہ جہاں چاہے چلا جائے۔ ابھی وہ جعفر کے لیے سفارش کر رہا تھا کہ غلام نے حاضر ہو کر اطلاع دی، شاہی ہرکاروں کا سردار اور اس کا نائب جعفر نجومی کو لے کر آگے ہیں اور حاضری کے طلبگار ہیں۔ سلطان اور اسے پیش کرنے کا حکم دیا اور خود بڑے روب و جلال کے ساتھ مسند پر جا بیٹھا۔ سردار اور نائب دونوں جعفر کو اس کے بازو سے دوسرا اس کے دوسرے بازو سے پکڑ کر اس طرح حاضر ہوئے جیسے وہ ان کے ہاتھوں سے نکل کر بھاگنا چاہتا ہو۔ حالانکہ جعفر نہ کوئی مزاحمت کر رہا تھا نہ اس کی طرف سے کسی مزاحمت کا امکان تھا۔ وہ بیچارہ تو ان کے مقابلے میں بڑا کمزور اور ضعیف آدمی بلکہ اپنے آپ کو حالات کے سپرد کر چکا تھا۔ سلطان نے کرخت آواز میں حکم دیا، اس شریف آدمی کو چھوڑ دو اور ہمارے حکم کا انتظار کرو۔ سردار اور نائب سردار جعفر کو چھوڑ کر فوراً کمرے سے نکل گئے تو بھاگ کر خماروی ابو جیش کے قدموں میں جا گرا اور گڑگڑانے لگا، سلطان ذی شان، میرا علم تھوڑا اور حضور کا سوال بہت بڑا تھا جس کا میں احاطہ نہ کر سکا اور بھاگ نکلا، میری خطا معاف فرمائی جائے۔ سلطان نے بڑے وقار اور تحمل سے کہا، جعفر تم جیسے صاحب علم کو ہمارے قدموں میں گرنا زیب نہیں دیتا، کھڑے ہو جاؤ۔ جعفر نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ سلطان خمارویہ کہنے لگا، ہم نے تمہارا عذر سن لیا، تمہاری تحریر پڑھ لی، اب صرف یہ دریافت کرنا چاہتے ہیں کہ میں کیا تمہارے کسی عذر، کسی تبدیلی
اور تمہاری تحریر میں کسی ترمیم کی گنجائش ہے؟ نہیں سلطان ذیشان، اس نے انکسار کے لہجے میں جواب دیا، میں ایک ناقص العلم آدمی ہوں اور حضور کی خدمت کے لائق نہیں۔ یہی بات تمہارے صاحب علم ہونے کی دلیل ہے۔ ہمارے نزدیک تم نے جو تحریر لکھی وہ اضطرار کی حالت میں لکھی، اور اضطرار و بے اختیاری کی اس حالت میں انسان جو فیصلے کرتا ہے ان میں ترمیم اور تبدیلی کی گنجائش ہوتی ہے۔ پھر اسے یک لخت بات کا رخ بدل دیا اور کہا، اصرار کی حالت میں تم جیسے صاحب علم آدمی کو یہ بھی یاد نہ رہا کہ بادشاہ کا دیا وہ خلعت اور انعام واپس کرنا اس کی توہین کے مترادف ہوتا ہے۔ سلطان کے الفاظ سن کر شہزادہ شہبان سمجھ گیا کہ جعفر کا ستارہ گردش میں آ گیا ہے۔ جعفر نے بھی اگرچہ ان الفاظ کی سنگینی محسوس کر لی لیکن فوراً جواب دیا، سلطان علی، میرا مقصد حضور کی توہین کرنا ہرگز نہ تھا۔ میں تو خلعت اور انعام اس لیے چھوڑ دیے کہ خود کو اس اعزاز کا اہل ثابت نہ کر سکا اور آپ کے سوال کا جواب دینے کے لائق نہیں۔ اسے میری نیک نیتی پر محلول کرنا چاہیے۔ ماروی ابو جیش نے اس کی طرف انگلی اٹھائی اور بڑے وثوق سے کہا، جعفر، ہم جانتے ہیں تم اس سے بڑے اعزاز کے مستحق ہو اور تمہارا ہی عذر تسلیم نہیں کرتے کہ تم ہمارے سوال کا جواب دینے کے لائق نہیں۔ تم جیسا صاحب علم اپنی بات منوانے کے لیے جب ایسا اور ویسا اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی حقیقت پر پردہ ڈال رہا ہے، کچھ چھپا رہا ہے، اور تم بھی ہم سے کوئی بات چھپا رہے ہو۔ یہ سنتے ہی جعفر کا رنگ اڑ گیا اور گھبرا کر بولا، حضور، میرے الفاظ سے اگر کوئی مطلب اخذ کر رہے ہیں تو آپ کی عقل رسا کی دلیل ہے، لیکن اہل علم کا ظرف بڑا ہوتا ہے اور وہ بعض باتیں اس لیے مخفی رکھتے ہیں کہ ان کے اظہار سے کوئی فساد واقع نہ ہو جائے۔ معاویہ نے مسند پر ہاتھ مارا اور جوش کی حالت میں کھڑا ہو گیا۔ گھبراہٹ میں جعفر کے منہ سے وہ سچی بات نکل گئی تھی جس کا معاویہ کو انتظار تھا۔ اب وہ یقین کے لہجے میں کہنے لگا، تو ہمارا یہ قیاس درست تھا کہ تم نے ہمارے سوال کا جواب معلوم کر لیا، مگر مصلحتاً ہم سے چھپا رہے ہو کیونکہ تمہارے نزدیک آسمانی اسرار کو منکشف کر دینے سے کسی فساد کا اندیشہ ہے۔ ہم تمہاری اس دوربینی اور خیر اندیشی کی قدر کرتے ہیں۔ جعفر بے اختیار پکار اٹھا، جس نے یہ کہا، خدا اس کا بھلا کرے۔ معاویہ نے بڑی بے چینی کی حالت میں مسند کے آس پاس ایک چکر لگایا، پھر جعفر کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، جعفر، جب کسی ذات یا بات پر اعتماد ہو جائے تو اسے توڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہم نے پہلی ملاقات میں تمہاری ذات پر اعتماد کر لیا تھا کہ تم ایک ماہر فلکیات اور آسمانوں کے درمیان پھیلے اسرار کا علم رکھتے ہو، اس لیے تمہارا عذر اور تمہاری تحریر بھی ہمارے اعتماد کو توڑ نہ سکی۔ بہرحال تم نے آسمانوں میں جھانک کر جو کچھ معلوم کیا ہے وہ درست بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے، مگر اسے بیان کرتے ہوئے ڈرتے اس لیے ہو کہ آسمانوں کی شہادت سن کر کہیں ہم عقل و ہوش کھو نہ دیں اور مشتعل ہو کر تمہارے ہی خلاف حکم صادر نہ کر دیں۔ لیکن ہم اتنے سنگ دل اور بے رحم ہرگز نہیں، بلکہ بے خوف ہو کر وہ سب کچھ بیان کر دو جو آسمانوں نے ہمارے لیے اپنے نیلگو پردوں میں چھپا رکھا ہے۔ ہم ستاروں کا فیصلہ سن کر خواہ وہ ہمارے خلاف ہی کیوں نہ ہو، تمہاری ذات پر کوئی آنچ نہ آنے دیں گے اور ایک علم دوست حکمراں کی حیثیت سے تمہارے علم کے صلے سے بھی محروم نہیں رکھیں گے۔ اگر تم ہماری موت کی خبر دینے والے ہو تو بھی ہم تم سے خفا نہیں ہوں گے، کیونکہ تمہاری حیثیت تو ایک پیغام رساں کی ہے، اور زندگی کی طرح موت بھی آسمانوں اور زمین کے درمیان سفر کرتی رہتی ہے اور اس کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ ہم ہر بات سننے کا حوصلہ رکھتے ہیں، دیکھنا صرف یہ ہے کہ تم بیان کرنے کا حوصلہ رکھتے ہو یا نہیں۔ سلطان کی یہ تقریر سن کر جعفر نجومی بھجکا سا رہ گیا۔ شہبان بھی حیران و ششدر کھڑا تھا کہ وہ جعفر کو سریرا بیٹھنے اور سطحی سا علم نجوم رکھنے والا نجومی سمجھتا رہا تو اس کی اپنی کم علمی تھی۔ وہ فی الواقع ایک ماہر فلکیات اور کاشف اسرار منجم تھا۔ عمار بھی ابو جیش نے بات کھول کر بیان کر دی۔ اب کسی معاملے میں اخفا کی ضرورت نہ تھی۔ پل دو پل کچھ سوچ کر اور کوئی فیصلہ کر کے جعفر نجومی نے اپنی گردن اٹھائی اور کہنے لگا، سلطان معظم، اگر آپ سننے کا حوصلہ رکھتے ہیں تو میں بیان کرنے کا حوصلہ رکھتا ہوں۔ بے شک آپ نے میری زندگی کی ضمانت دے دی اور میری محنت کا صلہ چکانے کا وعدہ بھی فرمایا ہے، خواہ میرا بیان آپ کے خلاف کیوں نہ ہو، لیکن اب مجھے باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ اپنی زندگی سے نہ علم کے صلے سے کوشش کروں گا کہ گزشتہ 3 راتوں اور 3 دنوں میں جو کچھ میں نے معلوم کیا ہے اسے منوان حضور کے گوش گزار کر دوں۔ یہ فیصلہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ بعض اوقات تقدیر کے نہفتہ اسرار کا انکشاف اور آدمی کے مستقبل کا اظہار اس کی بگڑی تقدیر کو بدلنے اور نامساعد حالات کا رخ موڑنے کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ آدمی اگر ہمت کرے تو حالات سے لڑ کر ان کا رخ موڑ سکتا اور اپنی قسمت کو بدل سکتا ہے۔
یہی تقدیر کا فلسفہ ہے، تاہم نہ ٹلنے والی باتیں ظہور میں آ کر رہتی ہیں۔ شعبان جعفر کی عالمانہ باتیں سن کر دنگ رہ گیا، کیونکہ وہ تقدیر کا سمجھ میں نہ آنے والا فلسفہ بیان کر رہا تھا، اور خمارویہ بھی اس امر پر مطمئن تھا کہ وہ اس کے سوال کا جواب دینے پر تیار ہو گیا ہے۔ اس بات کی اظہار کی ضرورت نہ تھی کہ القطائے کے قصر تصویر میں احمد بن طولون کے دو بیٹوں خمارویہ اور شعبان کو جو کچھ سننا تھا وہ بنی طولون کے لیے خوش آئند نہ تھا، کیونکہ جعفر نے تین شب و روز کے مشاہدے اور مطالعے میں بنی طولون اور طولونی سلطنت کے حسرتناک مناظر کا ایک حیرت انگیز تسلسل دیکھا جسے بیان کرنا کوئی عقل مندی نہ تھی۔ لیکن اب وہ خمارویہ کے اصرار پر پیشگوئی کرنے کے لیے اس لیے تیار ہو گیا تھا کہ سلطان خمارویہ اس کے جانشین اگر حالات کا رخ موڑ سکتے ہیں تو موڑ دیں، اور اپنی قسمتوں کو بدل سکتے ہیں تو ہمت اور کوشش کر دیکھیں۔ اپنی پیشگوئی کا اظہار کرنے سے قبل جعفر نے سلطان خمارویہ کو مسند پر بیٹھنے اور شہزادہ شعبان کو اس کے بائیں طرف کھڑے ہونے کے لیے کہا۔ مسند کی دائیں سمت اس نے خمارویہ کے دونوں بیٹوں جیش اور ہارون کے لیے مخصوص رکھی، جو اس وقت کمرے میں موجود نہ تھے، لیکن خمارویہ کے اولین جانشین وہی تھے۔ پھر وہ مسند کے بالکل سامنے کھڑا ہو کر کہنے لگا، سلطان معظم، آپ نے اپنے جانشینوں کو پیش آنے والے حالات اور طولونی ریاست کے مستقبل کی بابت سوال کیا تھا۔ آپ کے بقول خلیفہ معتضد ابو عباس نے، جو اس وقت دنیا کے سب سے بڑے حکمران ہیں، 3 لاکھ دینار سالانہ کے عوض 30 سال کے مصر و شام کو بنی طولون کی موروثی اور قانونی ریاست تسلیم کر لیا ہے، اور آپ کی بیٹی اسما قطر النداء کو معاہدے کی شرط ٹھہرایا ہے، جو آئندہ برس خلیفہ کی عروس بننے والی ہے۔ آپ نے یہ بھی پوچھا تھا کہ بنی عباس کے ساتھ دوستی اور خلیفہ سے شہزادی قطر النداء کی شادی کا بنی طولون کے حالات اور طولونی ریاست کے مستقبل پر کیا اثر پڑے گا۔ تو آپ کی باتوں کا جواب حاصل کرنے کے لیے میں 3 راتیں لگاتار آسمانوں میں جھانکتا، ستاروں کی رفتار کا جائزہ لیتا اور آسمانی برجوں سے ان کے فاصلوں کی پیمائش کرتا رہا۔ میں نے 8ویں دن آسمان فلک الثوابت یا فلک البروج پر 12 سیاروں یا 12 برجوں کو دیکھا جو حرکت اور گردش نہیں کرتے اور روز ازل سے ایک ہی مقام پر قائم و ثابت یا پھر گڑے ہوئے ہیں۔ 12 برج حمل، صوبہ، جوزہ، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس، جدی، طلوع اور ہود دراصل 12 ستارے ہیں یا 12 ثوابت ہیں جو 8ویں آسمان سے زمین کو دیکھ رہے ہیں اور اس پر اپنے اثرات ڈالتے ہیں۔ ان کے اوپر 9واں آسمان ہے، فلک الافلاق، جس پر کوئی ثابت کوئی ستارہ نہیں، اس لیے فلک کے اطلس صاف اور سادہ آسمان کہلاتا ہے۔ مگر اہل نجوم 8ویں آسمان سے آگے نہیں جاتے، جس کے برجوں سے 7 آسمانوں میں گردش کرنے والے ستاروں زحل، مشتری، مریخ، شمس، زہرہ، عطارد اور قمر کا گہرا تعلق ہے، اور سارا علم نجوم انہی ستاروں اور انہی برجوں پر منحصر ہے۔ 3 راتیں لگاتار میں ستاروں کی گردش و رفتار کا جائزہ لیتا اور یہ دیکھتا رہا کہ کون سا ستارہ کس برج سے کتنے فاصلے پر ہے، اور آنے والے سالوں میں وہ کب اور کس برج سے کس حالت میں گزرے گا۔ آیا کسی برج میں 2 ستاروں کا اجتماع ہوتا ہے یا نہیں، اور اگر کران ہوتا ہے تو زمین پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے، یا پھر عام حالت میں ستاروں کا برجوں میں داخل ہونے یا ان کے قریب سے گزرنے پر حالات کی صورت کیا ہوگی۔ معزز ناظرین، مستقبل کی خبریں اور تقدیر کا حال صرف عالم الغیب اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ہمیں نجومیوں اور ذائچہ بنانے والوں پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ علامہ اقبال کا کوئی شعر ہے نا اس طرح، ستارہ تجھے کیا تیری تقدیر کی خبر دے گا، جو خود ہے گردش افلاق میں خار و زبوں۔ بہرحال آئیے چلتے ہیں کہانی کی جانب۔ آسمانوں میں جھانکنے ستاروں کے عمیق مشاہدے سے جو کچھ میں نے معلوم کیا وہ طولونی ریاست اور بنی طولون کے حق میں سازگار نہیں تھا، کیونکہ آئندہ کئی برسوں تک لگاتار مصر کی سرزمین ستاروں کے نحس اور بد اثرات کی زد میں رہے گی۔ پھر میں 3 یوم تک مسلسل آپ اور آپ کے جانشینوں کے ذائچے تیار کرتا رہا، سنوار آسمانی برجوں اور ان کے ستاروں کی رفتار کے مطابق مستقبل میں رونما ہونے والے واقعات کا جائزہ لیتا اور اپنی لوحوں پر ان کا حساب لکھتا رہا۔ مگر ذائچوں کی روح سے بھی آنے والے ایام بنی طولون کے لیے موافق نہیں، بلکہ یہ کہنا زیادہ درست ہوگا کہ بنی طولون کا مستقبل حالات و واقعات کی خون آشامیوں میں لپٹا ہوا ہے۔ سلطان معظم، جہاں تک آسمانوں کے مشاہدے اور ذائچے کے مطالعے میں میری تحقیق و تدقیق اور محنت و کوشش کا تعلق ہے، تو میں مختلف زاویوں اور مختلف پہلوؤں سے معاملات کو جانچتا پرکھتا رہا، لیکن آسمانوں کے مشاہدے کا جو نتیجہ پہلی رات سامنے آیا تھا، بالکل وہی نتیجہ دوسری اور تیسری رات برآمد ہوا۔ اسی طرح مختلف ذائچوں اور نقشوں کا جو حاصل پہلے دن نکلا،
वही दूसरे और तीसरे दिन की काविशों का हासिल था। 3 रातों और 3 यौम की काविश और तहकीक का नतीजा और हासिल एक ही था, जिससे मैंने फैसले पर पहुंचा कि आसमान और ज़मीनों के दरमियान बनी तुलून के दिन गिने जा चुके हैं और उनकी हुक्मरानी की मुद्दत बहुत थोड़ी रह गई है। अब इस बात पर खुश है कि अब्बासिया ने बनी तुलून की खुद मुख्तारी और मुरूस रियासत को 30 बरस के लिए तस्लीम कर लिया है, और आप जहां अपनी मुरूसी सल्तनत को मजबूत और मुस्तहकम करने में कोशा है, वहाँ ये तजस्सुस भी रखते हैं कि तुलूनी रियासत का मुस्तकबिल क्या होगा। मैं आपको बताता हूँ कि 30 बरस की मुद्दत तो फिर भी रुबा सदी से ज़्यादा होती है, लेकिन तुलूनी सियासत रुबा सदी भी पूरी नहीं कर पाएगी। इस सल्तनत को जो अरूज आज हासिल है फिर कभी नसीब नहीं होगा, क्योंकि आने वाला हर दिन उसके ज़वालो इन्हतात की लकीरें खींचता हुआ तुलू होगा। आपने ये भी पूछा कि शहजादी कतरुन्नदा और खलीफा मुअज़्ज़िज़ की शादी बनी तुलून और तुलूनी रियासत पर क्या असर डालेगी। आपके इस सवाल का मतलब ये है कि कतरुन्नदा की शादी बनी तुलून के अरूज या तुलूनी रियासत के इस्तेहकाम के लिए साजगार होनी चाहिए, मगर मेरी ज़ुबान से तुलूनी रियासत के ज़वालो इन्हतात की खबर सुनकर आप हैरान भी हो रहे हैं कि बनी अब्बास के साथ दोस्ती और क़राबत से बनी तुलून को अरूज मिलना चाहिए। फिर मैं ज़वाल की बात क्यों करता हूँ? तो सुल्तान अली मेरा इल्म कहता है और सितारे बताते कि शहजादी कतरुन्नदा की शादी पर एक हंगामा ज़रूर होगा, मगर उसका नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। आप अपनी बेटी को खलीफा की ज़ौजियत में देकर जिन फ़वाइद की तवक्को रखते हैं वो हासिल नहीं होंगे, बल्कि इस मामले का अलमनाक पहलू तो यही है कि तुलूनी रियासत की तबाही अब्बासी लश्करों के हाथों लिखी है। बनी अब्बास बनी तुलून के लिए अंधेरे के तीर हैं, और अंधेरे में चलने वाले तीर ख़तरनाक होते हैं। आपकी ये बात किसी अचंभे से कम नहीं कि सब कुछ कैसे होगा और तुलूनी रियासत एक कलील सी मुद्दत में किस तरह तबाह हो सकती है, जिसके पीछे तुर्क, अरब, सुडानी और हबशी लश्करों की ताकत खड़ी है। सुल्तानी मुअज़्ज़म, किसी शहर को आबाद करने में बरसों लग जाते हैं, क्योंकि शहर एक दिन में कभी आबाद नहीं होता, लेकिन उसकी तबाही के लिए सिर्फ एक दिन काफ़ी होता है, बल्कि अर्जी आफात में से ज़लज़ला तो चंद लम्हों में उसे तहस नहस कर सकता है। इसी तरह जब आसमान के सितारे किसी सल्तनत के ज़वाल की खबर देते हैं तो उसकी तबाही के असबाब खुद ब खुद पैदा हो जाते हैं। मेरा इल्म कहता कि आज के दिन से अभी 12 साल पूरे नहीं होंगे कि तुलूनी सल्तनत का नामो निशान मिट जाएगा। सिर्फ 12 साल के अंदर आप और आपके जानशीन दुनिया से अपना इतना हिस्सा लेकर रुखसत हो जाएंगे, और जो कुछ होना है इसी मुद्दत में हो गुजरेगा। आप अगरचे अपने 17 भाइयों और 16 बहनों में सबसे बड़े हैं, और आपकी उम्र इस वक्त 30 वर्ष से ज़्यादा नहीं होगी, मगर आप पूरी जवानी 40 साल की उम्र को नहीं पहुंच पाएंगे कि कासिद अजल का बुलावा आ जाएगा। आपकी ज़िंदगी के पैमानों में सिर्फ 5 या 6 घूंट बाकी रह गए हैं। सिर्फ चंद साल में किस्सा ख़त्म हो जाएगा, और जब मैं मौत की खबर दे रहा हूँ जो आनन फानन वकूअ में आएगी, तो हर अक्लमंद समझ सकता है कि फौरी मौत कत्ल ही से वाक़ई होती है। सितारे कहते कि आप कत्ल होंगे, जिसके बाद आपका पहला जानशीन यानी बड़ा बेटा जैश शरीर आराए हुकूमत होगा, लेकिन उसकी हुक्मरानी का अरसा चंद महीनों, गालिबन 6 महीनों से ज़्यादा नहीं होगा। आपकी तरफ वो भी कत्ल किया जाएगा। फिर आपका दूसरा जानशीन यानी दूसरा बेटा तख्त पर बैठेगा, और 6 साल के अंदर अंदर वो भी हलाक होगा। ये बात ख़ास तौर से काबिल ज़िक्र है कि आप और आपके दोनों बेटों की ज़िंदगी को 6 के हिस्से से कोई ख़ास निस्बत है। ये तो है आप और आपके बेटों का इंजाम जो होने वाला है। दूसरे जानशीन की हलाकत के बाद आपकी तीसरे जानशीन यानी शहजादा शहबान, जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, मसनद इक़्तिदार पर बैठेंगे, मगर बरसरे इक़्तिदार आते ही गिरफ्तार होंगे और ज़िंदान में डाले जाएंगे। ये सब कुछ अब्बासी लश्करों के हमलों की वजह से होगा, जो तुलूनी सरदारों को कत्ल करेंगे या अमान देंगे, और बनी तुलून की औरतों को गिरफ्तार करके और बनी तुलून के मर्दों को बेड़ियाँ पहनाकर बगदाद ले जाएंगे। आपने ये पूछा था कि अब्बासिया के साथ दोस्ती और रिश्तेदारी का तुलूनी रियासत पर क्या असर पड़ेगा। गालिबन आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है। बनी तुलून की तबाही और बर्बादी अगरचे अब्बासिया के हाथों में मुकद्दर है, फिर भी इस तबाही के लिए एक खुफिया जमात वास्ता बनेगी, जो अभी अखफा के पर्दों में छुपी बैठी है, लेकिन अनकरीब मंजर आम पर आएगी और सहरा से उठने वाली आंधी की तरह बहुत जल्द मैदानों और शहरों को अपनी हलाकतों आफरी गर्दिश में लेकर उस जमात के नेज़े अगरचे बनी अब्बास के खिलाफ बुलंद होंगे, मगर जब उसके लश्कर और परचम हरकत करेंगे, वो मिस्र और शाम और इराक के दरमियान कोई इम्तियाज़ रवाना रखेंगे। अनगिनत आदमी हलाक होंगे और बहुत से शहरों और इलाकों पर जमात का कब्ज़ा हो जाएगा। तब अब्बासिया के स्याह फरेरे नमूदार होंगे और फ्रीकैन के दरमियान तबाहकुन जंगें होंगी।
پھر عباسی لشکر اس جماعت کے خلاف ایک وقتی کامیابی حاصل کر کے مصر میں داخل ہو جائیں گے اور طولونی حکومت کا خاتمہ کر دیں گے۔ اس طرح بنی طولون حسرت و ناکامی اور تباہی و بربادی سے دوچار ہوں گے، لیکن عباسی بھی حوادث زمانہ سے نہیں بچ پائیں گے۔ ان کے خلاف بغاوتیں، شورشیں اور خروج کے ہنگامے جاری رہیں گے، اور ایک دن وہ بھی زمانے کے لیے نقش عبرت بن جائیں گے۔ مگر آپ کو نہ اس جماعت سے کوئی غرض ہے جس کی ناکامی اور کامیابیوں کا سلسلہ بڑا دراز ہوگا، نہ عباسیوں سے کوئی مطلب جو خود نرنگے زمانہ تباہی سے دوچار ہونے والے ہیں۔ آپ کو صرف طولونی ریاست اور بنی طولون کے مستقبل کی فکر ہے، جس کا حال میں نے بیان کر دیا ہے، اور صرف 12 برس کے اندر اندر انہیں عبرتناک انجام درپیش ہے۔ سلطان عالی، جو کچھ میں نے دیکھا اور بیان کیا ہو سکتا ہے وہ سب کچھ درست ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ سب کچھ غلط ہو۔ اگر میری پیشگوئی غلط نکلی تو آپ کو ان خطرات و حوادث سے جو میں نے بیان کیے ہیں کوئی گزن نہیں پہنچے گا، اور اگر سب کچھ درست ہوا تو بنی طولون کو اپنے اچھے دنوں میں آئندہ پیش آنے والے برے دنوں کو روکنے یا بدلنے کی کوشش کرنا ہوگی، کیونکہ جرأت و ہمت، جد و جہد اور سعی و کوشش سے برے حالات کو بدلا جا سکتا ہے۔ اور جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں، میرے نزدیک تقدیر کا فلسفہ یہی ہے کہ انسان اپنی ہمت اور کاوش سے حوادث کی سختیوں کو کم کر سکتا ہے اور حالات زمانہ سے لڑ کر اپنی تقدیر کا رخ موڑ سکتا ہے۔ سلطان معظم، جو کچھ میں جانتا تھا بیان کر چکا ہوں، اور جو کچھ میں نے بیان کیا ہے وہ بے حد حسرت ناک اور جگر خراش ہے۔ کوئی منجم، کوئی بادشاہ کو ایسی تباہی و بربادی اور ایسے ہولناک انجام سے آگاہ نہیں کرتا، کیونکہ بعض سبک مزاج حکمراں اپنی ہلاکت اور تباہی کی خبر سن کر اس کے قتل کا حکم صادر کر دیتے ہیں۔ اس لیے میں خلعت و انعام چھوڑ کر بھاگ نکلا تھا، مگر پکڑا گیا اور آپ کے حضور پیش کیا گیا۔ تاہم آج جب میں القطاع میں داخل ہوا تو اپنی زندگی کو بہت پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ اب مجھے زندگی عزیز نہیں، آپ میری کھال کھچوا سکتے ہیں، سر شہر پناہ کے دروازے پر آویزہ کر سکتے ہیں کہ یہ وہ جعفر نجومی تھا جس نے بنی طولون کی ہلاکت و بربادی کی پیشگوئی کی تھی۔ البتہ مجھے یہ حسرت ضرور رہے گی کہ میں بنی طولون کو ہلاکت و بربادی سے بچانے اور ان کے برے انجام کو بدلنے پر قادر نہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ جعفر نجومی نے اپنی طویل پیشگوئی ختم کی، جسے سن کر احمد بن طولون کے دونوں بیٹوں سلطان خماربیہ اور شہزادہ شیبان پر حیرت و موت کا سکتہ طاری ہو گیا، اور وہ پتھر سے ہو گئے، جیسے جعفر کی باتوں سے ان کے جسموں سے زندگی کی حرکت اور حرارت چھین لی ہو۔ بنی طولون پر گزرنے والی تباہی کے انکشاف نے دونوں کو مبہوت کر دیا تھا، کیونکہ جو کچھ جعفر نے کہا وہ کوئی اٹکل یا سطحی قیاس آرائی نہ تھی۔ انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ پیشگوئی فلکیات کے گہرے مشاہدے اور نجوم و کواکب کی قطعی پیمائش کے بعد ترتیب دی گئی ہے، جس میں سہون خطا کا احتمال اس لیے نہیں ہو سکتا کہ 3 راتوں کے لگاتار مشاہدے کا نتیجہ اور 3 دنوں کی مسلسل حسابات کا حاصل ایک ہی تھا۔ اس بات سے انہیں موت جیسے سکتے سے دوچار کر دیا، اور القطاع کا قصر تصویر حسرتناک سناٹے سے کسی مقبرے کا نقشہ پیش کر رہا تھا۔ جعفر چپ چاپ کھڑا تھا، وہ دونوں بھی پتھر کے بتوں کی طرح ساکت و صامت تھے۔ اچانک خماربیہ نے مسند پر بیٹھے بیٹھے حرکت کی، جیسے عدم سے وجود میں آ گیا ہو، اور مدھم الفاظ اور افسردہ آواز میں کہنے لگا، جعفر، تم نے جو کچھ کہا ہے وہ فی الواقع بے حد حسرت ناک اور جگر خراش ہے۔ تم نے ہمارے بیٹوں، ہمارے بھائیوں، بلکہ ہمارے پورے خاندان کی ہلاکت و بربادی کی خبر دی ہے، جسے سن کر زندگی اور زندگی کی دلچسپیوں سے ہمارا جی اچاٹ ہو گیا ہے۔ جب سب کچھ فنا ہو جانے والا ہے تم کس کے لیے جئیں؟ لیکن تمہارے شکر گزار ہے کہ تم نے کسی رعایت کے بغیر ہمیں مستقبل میں پیش آنے والے خونی حالات سے آگاہ کیا، تاکہ اگر ہم اور ہمارے جانشین حوادث کی گردشوں کو بدل سکتے ہیں تو بدل دیں۔ ہم آنے والی تباہی کو روکنے یا اس کا رخ بدلنے کی کوشش ضرور کریں گے، لیکن ہماری خواہش ہے کہ تم ہمارے ساتھ رہو تاکہ تمہارے مشوروں کے مطابق برے حالات کو بدلنے کی کوشش کر سکیں۔ ہم تمہارے لیے آج ہی ایک رصدگاہ تعمیر کا حکم صادر کر دیں گے۔ ہم تمہیں اپنا شاہی منجم مقرر کرتے ہیں۔ تم خواہ القطاع میں رہنا چاہو یا فسطاط میں، تمہارے لیے سرکاری طور پر قیام گاہ کا بندوبست کر دیا جائے گا، اور تم مصر سے جانا چاہو تو تمہیں انعام و اکرام دے کر رخصت کر دیں گے۔ اب ہم تمہارا فیصلہ سننا چاہتے ہیں۔ جعفر نے سر کو ذرا خم کیا اور جواب دیا، سلطان معظم، پہلے میں مصر سے نکل جانا چاہتا تھا، لیکن اب میری خواہش ہے کہ میں بنی طولون کے صدموں کی شدت کم کرنے کے لیے جدوجہد کا ساتھ دوں۔ میں نے ہلاکت و بربادی کی پیشگوئی کر کے آپ کو غمزدہ کر دیا ہے، تو آپ کے اچھے یا برے انجام میں بھی شریک ہونا چاہتا ہوں۔ تم واقعی صاحب علم ہو اور تمہارا ظرف بڑا ہے، ہمارے قریب رہو گے تو ہمیں حوصلہ ہوگا۔ جعفر نے بتایا کہ اپنے رہائش کے لیے فسطاطی کو پسند کرتا ہے، جو واقع بغداد ثانی ہے،
جس پر سلطان خمارویہ نے شیبان کو حکم دیا کہ فسطاط میں ایک عالیشان حویلی خرید کر جعفر کے نام کر دی جائے اور شاہی منجم کے طور پر اس کی تقرری کا اعلان کر دیا جائے۔ اس طرح ملاقات ختم ہوئی اور جب وہ کمرے سے نکلا تو اسے شاہی خلعت زیب تن کر رکھی تھی اور اس کی خواہش پر شاہی ہرکاروں کا افسر اور نائب دونوں اس کی چاکری میں دے دیے گئے تھے، جس سے دونوں بھوچکے رہ گئے، لیکن شاہی حکم کی تعمیل کے چپ چاپ اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ جعفر نجومی کی ہولناک پیش گوئی نے سلطان خمارویہ اور شہزادہ شیبان دونوں کو بے حد افسردہ اور مزمحل کر دیا تھا، مگر زمانے کا دستور ہے کہ انسان موت کے بستر پر بھی جینے کی خواہش اور کوشش کرتا ہے۔ دونوں بھائی چند روز اپنے معمولات پر بڑی بے دلی سے ادا کرتے رہے، مگر فوراً سنبھل گئے اور طولون ریاست کو سنبھالنے کی تدبیریں سوچنے لگے۔ انہوں نے مملکت کے صوبوں اور بڑے بڑے شہروں کے حاکموں، نیز ضباط اور فوج کے سرداروں کے بارے میں غور کیا اور ان کی ہمدردی اور وفاداریوں کا جائزہ لیا کہ کون قابل اعتماد اور کون کس مشکل میں غداری کر سکتا ہے۔ بغداد سے معاہدہ دوستی کے بعد کئی لوگ حیرت انگیز طور پر بنی عباس کے حامی نظر آنے لگے تھے، حالانکہ ان کی اس تبدیلی کو بنی طولون کی تبدیلی کا نتیجہ بھی قرار دیا جا سکتا تھا، جنہوں نے خلیفہ کی طرف خود دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا۔ لیکن جعفر کی پیشگوئی کے مطابق جب عباسی لشکر بنی طولون سلطنت کی بربادی کا ذریعہ بننے والے تھے تو سیاسی نقطہ نظر سے بنی عباس کے ساتھ تعلقات میں بھی احتیاط کی ضرورت تھی اور ان کی طرف زیادہ میلان مناسب نہ تھا۔ ایسے لوگوں کی فداریاں بھی کسی وقت مشکوک ہو سکتی تھیں جو معاہدہ دوستی کی وجہ سے عباسیوں کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ سلطان خمارویہ نہ تو معاہدہ منسوخ کر سکتا تھا، نہ ہی خلیفہ سے قطر و ندا کی شادی روک سکتا تھا۔ بد عہدی اب زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ ویسے بھی ایک بڑے حکمراں سے تعلق اس کے لیے باعث عزت تھا۔ اس نے تعلق توڑنا مناسب نہ سمجھا اور سوچا کہ اسی ذریعے بغداد کا اعتماد قائم رکھے گا، لیکن درپردہ کار خاص کے محکمے کو ایسے افسروں اور سرداروں کی فہرست تیار کرنے کی ہدایت کر دی جن کا بنی عباس کی طرف میلان بڑھ گیا تھا۔ یہ ایسا المیہ تھا کہ خمارویہ نے جس ہاتھ کو دست دوستی سمجھ کر قبول کیا وہی پیشگوئی کے مطابق بنی طولون کی گردن ناپنے والا تھا۔ تاہم جعفر نے بعد ازاں یہ وضاحت کر دی تھی کہ طولونی ریاست کو خطرہ خلیفہ موجود سے نہیں، اس کے جانشینوں کی طرف سے ہے، جس نے خمارویہ کو کسی قدر اطمینان کا سانس لیا تھا۔ فسطاط میں ایک عالیشان حویلی خرید کر جعفر کے نام کر دی گئی تھی اور شاہی منجم کے طور پر اس کا تقرر بھی عمل میں آ گیا۔ شاہی ہرکاروں کا افسر اور نائب دونوں اس کی خدمت پر مقرر تھے۔ دن میں ایک بار جعفر کے گدھے کو نہلانا، اسے کسی سبزہ زار کی سیر کرانا، چارہ دانہ ڈالنا اور شام کو اس کی مالش کرنا دونوں کے فرائض میں شامل تھا، جسے وہ باری باری ادا کرتے اور جعفر کے ساتھ اس کے گدھے کی خوشنودی کے بھی طلبگار رہتے تھے۔ جعفر سے 10 دینار ہتھیانے اور اس جیسے صاحب علم کے ساتھ گستاخی سے پیش آنے کی پاداش میں انہیں 3 ماہ کے لیے اس کی خدمت پر مامور کر دیا گیا تھا، مگر چند ہی روز میں دونوں سرما ڈالنے والی سلائی کی طرح سیدھے ہو گئے اور اب اکثر اس کی چاپلوسی کرتے رہتے تھے۔ اسی اثنا میں ماہ سیام شروع ہو گیا اور اس مہینے میں انتظامی امور بڑی مستعدی سے سر انجام دیے گئے۔ لوگوں نے محسوس کیا کہ ابو جیش خمارویہ اور شہزادہ شیبان انتظامی امور کی پہلے سے زیادہ نگہداشت کرنے لگے اور کسی بھی غلطی پر کڑی باز پرس کرتے ہیں